نہیں ہے. کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کے نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو. جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں, اور دیا تو کتنا دیا. فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں, ہم تو حبیب کہتے ہیں. اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز. کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھیں تو عجیب بات نہیں. آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے, وہ پڑھیے ربنا اغفر لی. کیا ترجمہ اس کا آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے. تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے, ٹوٹ گئی رہ گئی. اماں کا بھی خیال آ رہا ہے, ٹوٹ گئی کہ رہ گئی. عجیب نادان بات ہے نا. اور خدا کے بندو نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا, یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین. تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے. اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب, یہ کیا تماشا ہوا؟ کتنی گھنونی سازش, اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے. اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے, اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے, تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. اور خدا کے بندو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی, خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے پکے عقیدے, کچی پکی بات نہیں. حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے